گلگت بلتستان کے انتخابات ختم ہوئے، نتائج آ گئے، نشستیں تقسیم ہو گئیں، مگر سیاسی گرما گرمی ابھی ختم نہیں ہوئی، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ اصل سیاسی مقابلہ اب شروع ہوا ہے۔ ایک طرف مسلم لیگ نون کی قیادت گلگت بلتستان میں حکومت سازی کے لیے سرگرم ہے، تو دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی اپنی انتخابی کامیابیوں کو سیاسی طاقت میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ انتخابی نتائج کے بعد پیدا ہونے والی تلخیاں ابھی ٹھنڈی بھی نہیں ہوئی تھیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے پیپلز پارٹی کو گلگت بلتستان میں حکومت بنانے کی دعوت دے کر سیاسی ماحول کو ایک نیا رخ دے دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے یہ پیشکش ایسے وقت میں سامنے آئی جب چند روز قبل تک دونوں اتحادی جماعتوں کے درمیان سخت بیانات اور الزامات کا تبادلہ جاری تھا۔ پیپلز پارٹی نے گلگت بلتستان کے انتخابات میں بعض حلقوں کے نتائج تبدیل کیے جانے کے الزامات عائد کیے، بعض نشستوں پر انتخابی عمل پر سوالات اٹھائے اور یہاں تک کہ وفاقی بجٹ اجلاس کے بائیکاٹ کا اعلان بھی کر دیا۔ پیپلز پارٹی کا موقف تھا کہ اگر اتحادی جماعتوں کے ساتھ ہی انصاف نہیں ہو سکتا تو پھر پارلیمانی تعاون کا کیا جواز باقی رہ جاتا ہے۔ سیاسی درجہ حرارت اس وقت مزید بڑھ گیا جب بجٹ اجلاس میں پیپلز پارٹی کی غیر حاضری نے حکومتی حلقوں کو تشویش میں مبتلا کر دیا۔ یہی وہ موقع تھا جب وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی متحرک ہوئے اور رابطوں کے بعد پیپلز پارٹی کی قیادت کو پارلیمنٹ میں واپس لانے میں کردار ادا کیا۔ یوں بائیکاٹ کی شدت تو کم ہو گئی، لیکن سیاسی شکوے شکایتیں اپنی جگہ برقرار رہیں۔ اسی دوران مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خواجہ سعد رفیق بھی میدان میں آ گئے۔ انہوں نے پیپلز پارٹی پر تنقید کرتے ہوئے یہ تاثر دیا کہ اتحادی سیاست میں برداشت اور حقیقت پسندی کا مظاہرہ ہونا چاہیے۔ دوسری جانب پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے بھی جوابی وار کیے اور مسلم لیگ نون پر سیاسی وعدوں سے انحراف، انتخابی معاملات میں عدم تعاون اور اتحادی آداب کو نظر انداز کرنے کے الزامات لگائے۔ گویا وفاق میں ایک ساتھ حکومت چلانے والی دو بڑی جماعتیں بظاہر اتحادی تو ہیں، مگر سیاسی میدان میں ایک دوسرے کے مد مقابل بھی دکھائی دے رہی ہیں۔ لیکن پھر اچانک سیاسی منظرنامہ بدلتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف پیپلز پارٹی کو گلگت بلتستان میں حکومت سازی کی دعوت دیتے ہیں اور اس پیشکش کا پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری خیر مقدم کرتے ہیں۔ بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ اگر جمہوری مینڈیٹ کا احترام کیا جائے اور عوامی رائے کو مقدم رکھا جائے تو سیاسی استحکام پیدا ہو سکتا ہے۔ اس بیان کے بعد سیاسی مبصرین یہ سوال اٹھا رہے ہیں، کیا گلگت بلتستان وفاقی اتحادی سیاست کے لیے ایک نئے مفاہمتی فارمولے کا آغاز بننے جا رہا ہے؟ یہاں سوال صرف گلگت بلتستان کی حکومت سازی کا نہیں بلکہ وفاقی سیاست کے مستقبل کا بھی ہے۔ کیا حالیہ تلخیاں وقتی تھیں؟ کیا بجٹ بائیکاٹ اور سخت بیانات محض سیاسی دباؤ بڑھانے کی حکمت عملی تھی، یا پھر اتحادی حکومت کے اندر موجود اختلافات واقعی اتنے گہرے ہیں کہ کسی بھی وقت نئے سیاسی کشیدگی کو جنم دے سکتے ہیں؟ گلگت بلتستان کے انتخابی نتائج نے ایک مرتبہ پھر ثابت کیا کہ پاکستان کی سیاست میں مستقل دوست اور مستقل دشمن کا تصور شاید اب قصہ پارینہ بن چکا ہے۔ یہاں سیاسی اختلافات بھی ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور سیاسی مفاہمتیں بھی۔ آج جن جماعتوں کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ ہو رہا ہوتا ہے، کل وہی ایک دوسرے کے لیے حکومت سازی کی راہیں ہموار کرتی دکھائی دیتی ہیں۔ اب نظریں گلگت بلتستان کی حکومت سازی پر ہیں۔ کیا پیپلز پارٹی واقعی حکومت بنانے میں کامیاب ہوگی؟ کیا مسلم لیگ نون اپنے اتحادی کے لیے سیاسی گنجائش پیدا کرے گی؟ اور سب سے بڑھ کر کیا حالیہ تلخیوں کے بعد دونوں جماعتوں کے تعلقات میں پیدا ہونے والی دراڑیں بھر سکیں گی، یا یہ کشیدگی مستقبل کی سیاست میں مزید تنازعات کا پیش خیمہ ثابت ہوگی؟ انہی سوالات کا جائزہ لیں گے آج کے پروگرام میں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں گلگت بلتستان سے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما امجد حسین ایڈوکیٹ صاحب۔ بہت شکریہ امجد صاحب آپ کے وقت کا۔ اور ہماری اطلاعات اور خبروں کے مطابق امجد حسین ایڈوکیٹ صاحب جو ہے وہ سب سے مضبوط امیدوار بھی ہیں وزارت اعلیٰ کے لیے، ان سے پوچھ رہے تھے۔ امجد صاحب بہت شکریہ، پہلے تو آپ لوگوں کو مبارک جو پاکستان پیپلز پارٹی کی کامیابی یہاں پہ ہوئی ہے۔ وزارت اعلیٰ کتنی دور ہے سر آپ سے، خاص طور پر آپ کی جماعت سے، کہ جو بھی حالات بن رہے ہیں اور جو بھی معاملات چل رہے ہیں تمام تر تحفظات کے بعد مطمئن ہیں آپ کی جماعت اور آپ لوگ؟ بہت شکریہ مدثر صاحب۔ بنیادی طور پہ جو الیکشن ہوئے ہیں، الیکشن کے نتیجے میں جو 20 میں سے 11 سیٹیں اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہیں، 10 نہیں ہیں 11 ہیں۔ 11 سیٹوں کے اوپر پیپلز پارٹی جیتی ہوئی ہے۔ ایک سیٹ کے اوپر ری پول ہونا ہے، مطلب کچھ اسٹیشنز پہ، اس سے بھی ہماری
सीट के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ रहा। इंशाल्लाह वो सीट हमारी रिपोल होने की सूरत में भी हम सेफ जोन में हैं। 11 आउट ऑफ 24 ये बड़ा नंबर है, मतलब लार्जेस्ट पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। उसके अलावा इंडिपेंडेंट्स 4 इंडिपेंडेंट्स हैं जो कि पीपल्स पार्टी के साथ राब्ते में हैं। 4 जो इंडिपेंडेंट्स हैं उनके साथ भी हमारी मतलब मुज़ाकरात हो रहे हैं और ऑलमोस्ट उनकी शमूलियत के ऊपर काम कर रहे हैं। तो उस हवाले से देखेंगे तो 15 नंबर्स के साथ इस वक्त हम लीडिंग पोजीशन में हैं और 15 नंबर आउट ऑफ 24 बहुत हैवी नंबर है। तो हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को गिलगित बल्तिस्तान में वज़ारत आला के लिए कोई चैलेंज सच अभी नहीं है। कल चेयरमैन साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, उससे पहले थोड़ी बहुत सिचुएशन इस तरह की अराइज हुई कि हमें कहा गया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून आपस में इस्लामाबाद पैटर्न के ऊपर, जो इस्लामाबाद का पैटर्न है उसके ऊपर सिस्टम को लेके चले, निज़ाम को लेके चले। उस पर भी हमने कोई रुकावट खड़ी नहीं की। हमने कहा ठीक है उस पर भी चलेंगे, लेकिन उसको हमारे मुस्लिम लीग नून के भाइयों ने एक्सेप्ट नहीं किया। उसकी बजाय उन लोगों ने मतलब गिलगित बल्तिस्तान के अंदर मैंडेट को थोड़ा सा आगे पीछे करने की कोशिश की, तो उस पर चेयरमैन साहब थोड़े से मुअत्तरिज़ हुए। फिर बिलाखिर ये तय हुआ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वज़ारत आला के लिए हुकूमत साजी के लिए मुस्लिम लीग नून ने मतलब अलाउ किया। मुबारकबादी दी, उनका बहुत शुक्रिया जी। और अब मेरे ख्याल में कोई इस तरह का हिंड्रेंस मौजूद नहीं है। सही। तो वज़ारत आला में अमजद हुसैन एडवोकेट साहब आ रहे हैं आखिरकार। एक तवील मेहनत, मुझे तो वो भी वक्त याद है जब 2008 में हुकूमत आई थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वफाक में और उसके बाद आने वाले इलेक्शन में। लेकिन अब क्या कुर्रा अमजद हुसैन एडवोकेट साहब पे आ रहा है कि वज़ारत आला आपके सर सजेगी? सर ये तो मेरे चेयरमैन साहब का मतलब कि ऐलान है। अच्छा। वो आप करवा दे तो मेहरबानी होगी, मुझसे ना करें। सही। चलें, हमारी खबरों के हवाले से हम तो खबर दे रहे हैं कि कुछ खबरें ऐसी ही हैं और आपके लिए अनाउंस करना है तो सही। ठीक ठीक, चलें उनकी अनाउंसमेंट का इंतज़ार करते हैं। लेकिन इत्तेहाद अब क्या पाकिस्तान मुस्लिम नून के साथ आप ही हुकूमत बना रहे हैं, ऐसी सूरत में तो वहाँ भी एक साबिक वज़ीर आला हाफिज़ हफीज़ुर रहमान साहब हैं, कहाँ उनको भी फिर उसी तरह साथ ले कर चलेंगे, कैसे एडजस्ट करेंगे? सर उसको हम तो लामाला मुस्लिम लीग नून को साथ लेके चलना चाहेंगे, चूँकि मरकज़ में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के आपस में टाइस इस वक्त भी पिछले काफ़ी अरसे से चल रहे हैं। तो हम तो मुस्लिम लीग नून को भी कोई इस तरह की नहीं है कि उसको रियल अपोजिशन समझ के उनको प्रेशर साइड करें। लामाला उनके साथ उनको भी साथ लेके चलना है। अपोजिशन का भी अपना एक अहम रोल होता है। हम ये समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून गिलगित बल्तिस्तान में अपना अपोजिशन का अच्छा किरदार अदा करेगी, हमारी वर्किंग रिलेशनशिप उनके साथ अच्छा रहेगा।